مسلمانوں کے پاس باتیں بہت ہیں، مسلمانوں کے پاس لٹریچر بہت ہے، مسلمانوں کے پاس تنظیمیں اور جماعتیں تو بہت ہیں، لیکن یہودیوں کے مقابلہ میں اگر دیکھا جائے کہ ہم نے پوری دنیا پر اپنا کتنا قبضہ کیا ہوا ہے، ہمارا کتنا غلبہ ہے، ہماری پالیسیوں سے دنیا کیا ہمارے ساتھ متفق ہے کہ نہیں ہے، تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہم ان کے مقابلہ میں ناکام۔ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس ملک ہے، ہمارے پاس وسائل ہیں۔ دنیا میں کسی قوم کو ترقی یافتہ ہونے کے لیے، غالب ہونے کے لیے جو چیزیں چاہیے، وہ افراد ہو، وہ جغرافیہ ہو، وہ زرخیز میدان ہو، وہ گرم پانی ہو، وہ ہوائیں فضائیں ہو، سب کچھ ہم مسلمانوں کے پاس موجود ہی نہیں، وافر موجود ہے، وافر موجود ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہم پیچھے ہیں اور اس قدر لاچار اور بے بس ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی اگر کسی مسلمان ملک پر حملہ ہوتا ہے، ماں سوائے احتجاج کے ہم کچھ نہیں کرتے۔ دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، ماں سوائے احتجاج کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس سے بڑھ کر دنیا میں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، آپ کی گستاخی کی جاتی ہے، آپ کے خاکے بنائے جاتے ہیں، تو ہم ماں سوائے احتجاج کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہماری مقدس کتاب قرآن پاک اگر اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے، ساری دنیا کے سامنے اس کو جلایا جاتا ہے، اس کے اولاد کو پھاڑا جاتا ہے، اس کو پیروں تلے رونا جاتا ہے، اور پھر ویڈیو بنا کر پوری دنیا کو دکھایا جاتا ہے، اور ہم سب مسلمان دیکھتے ہیں اور دیکھ کر افسوس کرتے ہیں، اور بس اس کی سوا کچھ نہیں۔ ایک عام فرق بھی دیکھ رہا ہے اور افسوس کر رہا ہے، ایک خاص فرق بھی دیکھ رہا ہے، افسوس کر رہا ہے، ایک مسلمان ملک کا حکمران بھی دیکھ رہا ہے اور افسوس کر رہا ہے، ایک مسلمان فوج کا سپہ سالار بھی دیکھ رہا ہے اور افسوس کر رہا ہے، اور ایک اسلامی ملک اور سلطنت کی سب سے بڑی عدالت کا قاضی اور جج بھی دیکھ رہا ہے اور افسوس کر رہا ہے۔ تو ہمارے یہ افسوس کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا ہمارے افسوس کرنے سے قرآن کی حرمت بحال ہو جائے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت بحال ہو جائے گی؟ یا پھر آئندہ کے لیے وہ کفار یہ حرکات و سکنات کرنے سے باز آ جائیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، دسیوں سال گزر گئے، وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں یہ گھناؤنی حرکت اور جرأت کفار کرتے تھے۔ سوال یہ ہے، مسئلہ موجود ہے، حل کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، کیسے حل کیا جائے؟ یہی بات آج ہم سمجھیں۔ دنیا میں یہودیوں نے اپنے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی کی ہے، اور اس منصوبہ بندی میں سے ایک ان کا منصوبہ کیا ہے؟ جان سے سن لو اس بات کو، ہم تو نہ بھی اس بات کے قائل فائل ہے، محتاط ہو کے بولو، اور کہاں؟ مسجد میں۔ یہاں امریکہ نہیں بیٹھا میرے سامنے، اسرائیل نہیں بیٹھا، لیکن ہم اس مسجد کی چار دیواری میں بھی اس بات کی قائل فائل ہے، بہت محتاط ہو کے بولو، کوئی بڑی بات نہ کرو، کوئی دنیا کے کفار کو للکارنے والی بات نہ کرو، ان کو چیلنج دینے والی بات نہ کرو، اپنے لوگوں کی ذہن سازی نہ کرو، ان کو کوئی تربیت نہ دو، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاص نقطہ نظر سے سیرت مت سناؤ، نوجوانوں کو تیار مت کرو، چونکہ لوگ
دیکھتے ہیں لوگ بھڑکتے ہیں، لوگ خلاف کارروائی کریں گے، اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ایک مسجد کے چھوٹے سے احاطے میں ہم اس بات کو کرتے ہوئے سنتے ہوئے ڈرتے، اور وہ لوگ ساری دنیا کو ایک بستی بنا کر، ایک گاؤں بنا کر اس کے چودھری بنے بیٹھے، اور گاؤں کا چودھری بس اس کی چودراہٹ چلے گی۔ دنیا کو کہا نا انہوں نے گلوبل ولیج ہے، یہ تمام فاصلے سمٹ کے ہم ساری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، کہاں کیا ہو رہا ہے، ہر کونے کی ہمیں خبر ہے، سیٹلائٹ لگے ہوئے ہیں، پوری دنیا کو وہ گھیر کر دیکھ رہے، ہر حرکت سے واقف ہے، بند کمروں کے اندر کیا گفتگو ہوتی ہے اس کو ان کا سننے کا دعویٰ ہے، کہ سڑک پر کون سی گاڑی دوڑ رہی ہے، اس کا نمبر کیا ہے، وہ اس کو پڑھنے کے دعوے دار ہے، وہ سب کچھ کرے، اور ہم مسلمان ابھی اس ڈر سے باہر نہیں نکلے، اس خوف سے باہر نہیں نکلے۔ ان یہودیوں نے کیا کیا؟ یہ سال ہر سال سے ان کا منصوبہ چل رہا ہے، جہاں کہیں دنیا میں کوئی شخص، کوئی لیڈر، کوئی قائد، کوئی استاد، کوئی مفکر، کوئی مصنف جو اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کی، مسلمانوں کو بیدار کرنے کی، پوری دنیا میں غالب ہونے کے لیے تیاری کرنے کی وہ بات کرتا ہے، تحریر لکھتا ہے، تقریر کرتا ہے، درس دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، ادارہ چلاتا ہے، وہ اس کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں، اور پھر اپنے تربیت یافتہ لوگوں کو، اپنے مخلص اور خیر خواہ لوگوں کو، اپنی فوج اور اپنے کمانڈوز کو وہ ٹارگٹ دیتے ہیں، یہ بندہ ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اب کیسے ختم کرنا ہے، کتنے عرصے میں ختم کرنا ہے، یہ تمہارا مشن دے دیا گیا، اور وہ پھر اپنے مشن پر عمل کرتے ہیں اور دنیا میں لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور وہ بندہ قتل ہو جاتا ہے، اور وہ صرف کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا، ایک بندہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، ایک بندہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ خبر دے دی گئی، بات ختم۔ دنیا میں چند بڑے بڑے واقعات ہوئے، ان کی طرف نشاندہی کر کے آگے چلیں گے۔ جرمنی کے اندر یہودیوں کو کیوں مارا گیا؟ چونکہ اس وقت ان کا یہی منصوبہ، وہ راز اس کا فاش ہو گیا کہ کس کس کو ماریں گے، اور انہوں نے مارا، قتل کیا، اور وہ کس لیول کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں؟ صدر، وزیر اعظم، ایسے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، وزراء، پالیسیاں بنانے والے، پوری دنیا میں جن کا نام ہو، چلتی ہو، آنا جانا ہو، متحرک لوگ ہو، وہ ان کو قتل کرتے ہیں۔ کہ جرمنی کے لوگوں نے اس بات کو سمجھا اور پھر ان کے خلاف اقدام کیا۔ کس کے خلاف؟ یہودیوں کے خلاف۔ تو قتل کروایا نا وہاں پر، انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا، ہاں مشکل آئی۔ اس کے بعد چلو دنیا میں مسلمان ملکوں کا مرکز مکہ المکرمہ ہے، سعودی عرب ہے، اور اس کا ایک حاذق، بصیرت والا، زیرک، سیاستدان، مدبر حکمران شاہ فیصل تھا۔ انہوں نے قتل کروایا اس کو، اور قتل کروانے کے لیے منصوبہ کیا بنایا؟ ایک لڑکی کو اٹیچ کیا اس کے بھتیجے کے ساتھ جو پڑھ رہا تھا امریکہ میں، اور اس نے اس کو ورگلایا، اپنے دام میں اس کو پھانسا، اور پھر اس کے چچا کے خلاف اس کے دماغ میں زہر بھرا، اور بالآخر جب ایک وہ اپنے
شاہی مجلس میں اپنے خاندان کی مجلس میں وہ شخص سب سے مصافحہ کر رہا تھا، 1 بائی 1 کر کے جب اس بھتیجے کے پاس پہنچا تو اس نے اس کو گولی مار دی۔ اب تو تحقیقات ہو چکی، قتل کے تانے بانے کہاں ملے، تحقیق کہاں پہنچی، خوراک کہاں گیا، یہودیوں کے گھر گیا، قتل کروایا۔ ان کی ایک تنظیم ہے فری میسنز، جس کا فری کا معنی فری اور میسنز کہتے ہیں معمار، مستری جس کو ہم نہیں بولتے، تعمیر کرنے والے۔ کیا مطلب؟ جو رضاکارانہ طور پر دنیا میں یہودیت کی عمارت تعمیر کر رہے ہیں، اور اس عمارت کے لیے جو انہوں نے جگہ بنائی وہ بھی ظلم کے ساتھ حاصل کی، اور اس کو ہم تعمیر کر رہے ہیں۔ جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، یہ فری میسنز تنظیم کے لوگ اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کی مثالیں دوں؟ آپ کہیں گے صدام حسین کے قتل کے پیچھے بظاہر امریکہ تھا، لیکن امریکہ کی پارلیمنٹ پڑھ کے دیکھو، کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں اور وہ یہودی ہیں۔ صدام حسین قتل کر دیا گیا، ہم مسلمان دیکھتے رہے، اور آپ کو معلوم ہوگا صدام حسین کو پھانسی کس دن دی تھی؟ عید کے دن، عید کے دن۔ ہمارا خوشی کا دن تھا نا، تہوار تھا، لیکن انہوں نے پوری دنیا کو پیغام دیا، انجام دیکھو کس کا؟ جو ہم سے متھا لگائے گا۔ قتل کیا معمر قذافی لیبیا کا، دیکھو ذرا اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، وہ جیسا بھی تھا اپنی قوم کے لیے، وطن کے لیے، اس کے اندر درد تھا، دکھ تھا۔ اس کی تقریریں سن کے دیکھو، ہم تو ہمارا ایک عمران خان چلا گیا نا، اس کی تقریر ایک دفعہ کی سن کر کے قوم اچھلتی پھرتی ہے، حالانکہ تقریر کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ اس کے مطابق کوئی قدم بھی اٹھایا جائے۔ ان لوگوں نے اپنے ملکوں میں باقاعدہ جنگ لڑی، تو معمر قذافی کی تقریر اٹھا کے دیکھو، وہ بل پھاڑنے والا، کفار کے اوپر تھوکنے والا، ان کے گھر میں کھڑا ہو کے انہیں للکارنے والا معمر قذافی، کیا ہوا؟ اس کا قتل کروا دیا گیا۔ پاکستان کے اندر رشیا نے جنگ لڑی افغانستان میں، اس افغانستان میں افغانیوں کے پیچھے کون کھڑا تھا؟ جنرل ضیاء الحق کھڑا تھا، اور اس کے ساتھی کھڑے تھے وہ جو کافر آئے تھے۔ جنرل حمید گل کہا کرتا تھا افغانستان بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے۔ وہ نشانہ امریکہ کا بھی تھا، وہ نشانہ رشیا کا بھی تھا، لیکن انہوں نے بصیرت کے ساتھ جنگ لڑی، شکست دی اس کو، رشیا کو۔ اچھا اب کیا بنا ضیاء الحق کا؟ ایک حادثہ ہوا نا، اور ایک حادثے میں وہ اور اس کے ہم ذہن لوگوں کو اڑا دیا گیا۔ یہ سارے ٹارگٹ کس کے تھے؟ یہ مشن کس کا تھا؟ علامہ اقبال کا ایک جملہ اس کو ذہن میں رکھ لو تاکہ بات سمجھ جائے۔ اقبال 1905 میں گیا تھا یورپ، 3 سال وہاں سے تعلیم حاصل کی، اس نے وہاں سے بیرسٹری کا امتحان بھی کیا، فلسفہ پڑھا، برطانیہ میں بھی اور جرمنی میں بھی، اور اس نے اس وقت کہا تھا فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے، کہ جتنے انگریز ہیں، جتنے فرنگی ہیں، ان کی رگے جاں، ان کی شہرت کس کے قبضے میں ہے؟ یہودیوں کے قبضے میں۔ اس کا مطلب یہودیوں نے یورپ کو جکڑا ہوا ہے، وہاں کے عوام ہو، وہاں کے ملک ہو، وہاں کی وزارتیں ہوں، وہاں پر کلیدی عہدوں میں انہوں نے اپنے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ پیچھے ٹرمپ تھا نا صدر، جاؤ ٹرمپ کا دائیں بائیں خاندان، کنبہ، قبیلہ دیکھو، اس کے داماد دیکھو، اس کی بیٹیاں دیکھو، کس کے ساتھ جڑے ہوئے؟ یہودیوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب امریکہ جیسا بڑا ملک، اس کی بات دو سنبھالنے والے، اس کو کنٹرول کرنے والے پیچھے کون ہے؟ یہودی ہے۔
اور اگر آپ کو اس بات میں ذرا سا بھی شک ہو، جاؤ جتنے امریکہ کے صدر بنتے ہیں، 2-3 کی مثال، یہ جو بائیڈن ہو، اس سے پیچھے ٹرمپ ہو، اس سے پیچھے اوباما ہو، بش ہو، 4-5 کی تاریخ دیکھ لو، یہ اپنے صدر بننے سے پہلے اسرائیل گئے، کئی پھیرے لگائے، مذاکرات ہوئے، بات طے ہوئی، اور یہ اس دیوار کے پاس جو یہودیوں کی خاص عبادت کی جگہ ہے، دیوار گریا، وہاں پر آپ کو عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حالانکہ عیسائی کا کیا تعلق کہ وہ اسرائیل میں جا کر دیوار گریا کے پاس کھڑا ہو کر تو عبادت کرے؟ نظریاتی طور پر تو عیسائیوں کا خدا کا بیٹا عیسیٰ، اس کے قاتل کون ہے؟ یہودی ہے۔ ان کے نظریے کے مطابق انہوں نے سوری دلوائی، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کا نظریہ غلط ہے۔ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر صحیح سلامت اٹھا لیا، اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے۔ قرآن کا عقیدہ یہ ہے، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، لیکن ان کے عقیدے کے مطابق تو سوری دے دی گئی۔ کس نے دی؟ کس نے دلوائی؟ یہودیوں نے دلوائی۔ تو اب جو ان کے نبی کا، خدا کے بیٹے کا قاتل یہودی، آج اس یہودی کے ساتھ وہ کیسے دوستی لگا سکتے ہیں؟ اگر پیچھے کوئی اس گٹھ جوڑ کے پیچھے کہانی ہے تو کہانی یہی ہے کہ امریکہ کے اندر یہودی کا ہولڈ ہے، اور کوئی اس وقت تک صدر نہیں بن سکتا جب تک ان یہودیوں کے مطالبات نہ مانے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھ لو، پہلے سے طے کر دیا جاتا امریکہ کا اگلا صدر کون بنے گا، اور اس کے ساتھ پھر ڈیل ہوتی ہے، اور پھر اس کو کچھ کام سونپے جاتے ہیں کہ تم نے صدر بننے سے پہلے تمہارا ٹیسٹ ہوگا، یہ کام تم نے کرنے، اور وہ کام عالمی لیول کے ہوتے ہیں، اور جب وہ 1 by 1 کر کے ان کے سارے کام کرتا چلا جاتا ہے، یہودی لابی، وہ خاص لوگ، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے کام کا ہے، اور جس بندے نے ان کی بات نہ مانی، اس کو نامینیٹ کیا گیا تھا اگلا صدر تمہیں بنائیں گے، لیکن اس شخص نے ان کی وہ باتیں ماننے سے انکار کر دیا، اس کو صدر نہیں بنایا، اس کا متبادل کوئی اور بندہ لایا۔ کیا پتا چلا کہ اپنی مرضی کا وہ لوگ لاتے، مرضی کا صدر لاتے، اور پھر اس کے صدر کے پاس طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، اور اس کو وہ استعمال کرتا ہے، بظاہر دنیا کے سامنے وہ ہوتا ہے، اور پیچھے کون ہوتا ہے؟ یہودی اس کو چلا رہا ہے، ریموٹ کنٹرول ان کے پاس ہے، اور وہ حرکت کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ٹرمپ جو آیا تھا، اس کے ساتھ کیا بات طے ہوئی تھی؟ اس کے ساتھ یہ بات طے ہوئی یہودیوں کی کہ تم نے کیا کرنا ہے، یہ جو یروشلم متنازع شہر، جیسے ہمارے ہندوستان کے بیچ کشمیر ہے، متنازع علاقہ ہے، لہذا اب یہودی یہ چاہتا ہے، اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ یہ مقبوضہ علاقہ خاص یہودیوں کو دیا جائے، اور یہ کام کون کرے گا؟ ٹرمپ کرے گا۔ مشن دے دیا گیا، وہ صدر بن گیا۔ بتاؤ، اس نے اپنی صدارت میں، عرصہ صدارت میں، اس نے یروشلم میں اپنا سفارت خانہ منتقل کیا کہ نہیں؟ سفارت خانہ اس نے منتقل کر دیا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ بھائی یہ ہم منتقل اس لیے کر رہے ہیں کہ سفارت خانہ تو اسرائیل میں ہمارا، لیکن اسرائیل میں اس کا دفتر کہاں بنے گا؟ یروشلم کے اندر۔ بھائی یروشلم تو ان کا ہے نہیں، پھر دفتر کیسے بنے گا؟ اس کا مطلب انہوں نے دفتر بنا کر مہر لگا دی، آج کے بعد یہ علاقہ اسرائیل کا حصہ ہے۔ بھائی اسرائیل کے اندر امریکہ کا جو سفارت خانہ وہ اسرائیل کی حدود میں ہوگا نا، باہر تو نہیں ہو سکتا۔ ہمارا سفارت خانہ پاکستان کے اندر ہوگا، امریکہ کا سفارت خانہ وہ افغانستان میں تو نہیں ہو سکتا، وہ ایران میں تو نہیں ہو سکتا، وہ ہندوستان میں تو نہیں ہو سکتا۔ اور اگر پاکستان میں جو امریکہ کا سفارت خانہ ہے، ہم کہیں تم اس کو
کہاں بنا لو؟ قندھار میں بنا لو. سفارت خانہ پاکستان کا، امریکہ کا، آفس کہاں بن جائے؟ قندھار میں. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم پاکستان والوں نے امریکہ سے کہہ کر وہ قندھار تک کا علاقہ اپنا شو کر دیا. چونکہ ہمارا سفارت خانہ کیوں بنا؟ ہماری جگہ ہے تو بنانا، علاقہ ہمارا ہے تو بنانا. تو ٹرمپ نے کام کیا، باقی صدور نہ کر سکے، کر دیا اس نے کام. کیوں؟ وہ تو ادھار کھائے بیٹھا تھا، وہ تو طے کر کے آیا تھا. تو میرے بھائیوں، یہ دنیا میں بڑے بڑے کام، بڑی بڑی شخصیات کی خرید و فروخت، بڑی بڑی شخصیات کو اپنی طرف ملا کر ان سے اپنے کام کروانا، اور جو ان کی بات نہ مانے اس کا خاتمہ کروانا. 20 قتل ایسے موجود ہیں جو پر اسرار طور پر قتل کیے گئے، آج تک ان کے قاتل معلوم نہ ہوئے. اور سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک خفیہ تنظیم جو بڑے بڑے لوگوں کا شکار کرتی ہے، وہ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ موساد کی بنائی ہوئی ہے. پیچھے ہم تو بھول جاتے ہیں نا، حافظہ کمزور ہمارا، ہماری مصروفیات اپنی ہے، اس طرح ہمارا دھیان نہیں ہوتا، وابستگی نہیں ہوتی. بلیک واٹرز کا نام سنا آپ نے؟ کرائے کے قاتل جب افغانستان میں جنگ عروج پر تھی، بلیک واٹرز کے نام سے ایک قاتلوں کی فوج تھی. امریکہ کے اندر ایک فوج بنائی گئی، تیار کیے گئے لوگ. جب ان کو اچھی ٹریننگ دے دی، تیار ہو گئے، پھر ان کو مشن سونپا گیا. پاکستان میں وہ آئے، مختلف جگہوں پہ دفاتر کھولے، اور تمہارا اسلام آباد بلیک واٹرز کی آماج گاہ بن چکا تھا. کتنے 100 افراد وہاں پر رہتے تھے. اس کا مطلب پوری دنیا میں گھومے، انہوں نے اپنے ٹارگٹ اچیو کیے، اپنے دشمن ختم کیے. بلیک واٹرز کی فوج تیار کرنے والے کون؟ میرے بھائیوں، یہ ان کا منصوبہ. اس کے مقابلہ میں مسلمان کا ہے. ہماری ایجنسی ISI دنیا کی ذہانت فطانت کے لحاظ سے، خفیہ طور پر کام کرنے کے لحاظ سے، راز حاصل کرنے کے لحاظ سے دنیا کی 1 نمبر کی ایجنسی. ہم نے ایسے کون سے مشن تشکیل دیے؟ ہم سے کون ڈرا؟ کون خوفزدہ ہوا؟ ہم تو اپنے ملک توڑا بیٹھے. کہاں ہے آج ہمارا مشرقی پاکستان جو 70 تک ہمارے ساتھ تھا؟ 2 لخت نہیں ہو گیا، ٹوٹ لے گیا ہم سے. اس وقت ملک کس حالات میں پہنچا ہوا ہے؟ معاشی بحران ہے، ہر سمجھدار آدمی پریشان ہے، ڈرا ہوا ہے، خوفزدہ ہے. جو پاکستان آنا چاہتا وہ آ نہیں رہا، جو سرمایہ کاری کرنا چاہتا کر نہیں رہا. حالات ایسے، کسی وقت بھگدڑ مچ سکتی ہے، خوفزدہ کیا ہوا ہے. یہ حالات کیوں ہو گئے؟ کیا نہیں ہمارے پاس؟ یہ بھی مسئلہ. آج تم قرض مانگنے جاتے ہو کس کے پاس؟ سعودی عرب کے پاس، اسلام ممالک کے پاس. قرض کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں پہلے IMF کے ساتھ معاہدہ کرو پھر قرض دیں گے. IMF کس کا ہے؟ ورلڈ بینک کس کا ہے؟ یہودیوں کا. قرض کہاں سے لینا ملک کو چلانے کے لیے؟ یہودیوں سے. پھر بات کس کی مانی جائے گی؟ یہودیوں کی. پالیسی کس کی چلے گی؟ یہودیوں کی. وہ کہیں گے فلاں فلاں چیزیں مہنگی کرو، مہنگی کرنی پڑے گی، ورنہ قرض نہیں ملے گا. اور سب سے زیادہ قرض آپ کا بجٹ کے اندر سب سے زیادہ آپ کا اخراجات کس کے ہوتے ہیں؟ فوج کے. فوج بڑھائی جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سب کی تنخواہیں جانی ہے، دفاعی بجٹ بڑھنا ہے، چیزیں خریدنی ہے اور ساری چیزیں. تو اس کا مطلب بجٹ مجبوری ہے نا، قرض لینا مجبوری ہے نا. اور کس نے مجبور کر دیا ہمیں؟ کس نے اپنے قدموں پر گرا دیا؟ ناک رگڑ رہے ہم سے یہ تقریباً 8-9 ماہ سے، قرض دے دو قرض دے دو. قرض نہیں مل رہا ہمیں. جب وہ نہیں دے رہے، کوئی اور بھی نہیں دے رہا ہمیں. اس کا مطلب اب ہم نے کیا کیا؟ گھٹنے ٹیک دیے. جو شرطیں منوانی ہم سے منوا لو. بتاؤ کیا شرطیں منوائیں گے؟ ایسے قرض دے دیں گے. یہ قرض یہودی دے رہے،
مالیاتی طور پر جکڑ لیا گیا۔ او امت مسلمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، قرآن کے ماننے والوں، اللہ نے ایک روڈ میپ دیا تھا کہ اس پر تم آنکھ بند کر کے عمل کرتے چلے جاؤ، جیسے رب کہے ویسے کرو، جہاں رب کہے کھڑے ہو جاؤ، جہاں کہے اللہ بیٹھ جاؤ، جس سے اللہ کہے لڑ جاؤ اس سے لڑ جاؤ۔ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم آنکھ بند کر کے اللہ کے حکم پر لبیک کہتے۔ پھر کیا ہونا تھا؟ یہ دنیا کے یہود ہنود ہو، یہ عیسائی ہو، یہ انسانیت کے دشمن اور قاتل ہو، اللہ کی قسم اللہ نے ان کا بوریا بستر لپیٹ دینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کم وسائل کے ساتھ، بڑی کم تعداد کے ساتھ، کم وقت میں ان دو بڑی طاقتوں کو اللہ کے رسول نے توڑ دیا۔ بتائیے مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل تھے کہ نہیں، جنہوں نے مدینہ کے اندر ہولڈ قائم کیا ہوا تھا؟ میرے بھائیو اس بات کو سمجھ لو، صحابہ کرام جب مدینہ میں ہجرت کر کے پہنچے، مدینہ کتنا سا تھا؟ چند محلوں پر محیط مدینہ تھی، اور ان مدینہ کے لوگوں پر ہر لحاظ سے قبضہ کس کا تھا؟ یہودیوں کا تھا۔ پھر مہاجر وہاں گئے، مہاجرین نے پتا کتنے کام کیے؟ دو کام کیے۔ نمبر 1، مہاجرین کو کس چیز کا تجربہ تھا؟ مہاجرین کہاں سے گئے تھے؟ مکہ سے۔ کہاں سے گئے تھے؟ مکہ سے۔ تو مکہ والے لوگ، ان کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت۔ ان کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت۔ اور انصار جو مقامی لوگ تھے، ان کا پیشہ کیا تھا؟ کھیتی باڑی، باغبانی۔ اس کا مطلب وہ کھیتی باڑی زراعت کے ماہر، اور جو مکہ سے مہاجرین گئے وہ تجارت کے ماہر۔ اور مدینہ کے اندر جو بازار تھے، تجارت تھی، اس پر کس کا قبضہ تھا؟ یہود کا۔ اور جو کسان تھا وہ اپنی فصل کاشت کرنے کے لیے سود کس سے لیتا تھا؟ یہود سے۔ اس کا مطلب بازار بھی یہودیوں کے پاس، تجارت بھی یہودیوں کے پاس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زراعت تھی، کسان محنت کرتا ہے، گوڈی چوکی کرتا ہے، درختوں کی چھٹائی کرتا ہے، فصل کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جب پھل اتر کے آتا ہے تو یہودی آ کے بیٹھ جاتا، قرض دو، میرا سود دو، ساری کمائی وہ لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب معیشت کہاں سے اٹھے؟ معیشت کہاں سے مضبوط ہو؟ یہود تو معیشت پر سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ میں جو یہاں کے انصار، اوس اور خزرج کے لوگوں کو یہودیوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا، ان کی تجارت کو، ان کی معیشت کو، ان کی زراعت کو، ان کے قبائل کو، ان کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے شکنجے سے اوس اور خزرج کے لوگوں کو چھڑایا۔ کیسے؟ بازار میں گئے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین، تاجر تھے نا، ماہر تاجر تھے، شام تک تجارت کرنے والے، یمن کے بازاروں میں کامیابی سے تجارت کرنے والے صحابہ کرام اب کہاں چلے گئے؟ مدینہ کے بازار میں۔ تو اب آیا نا تاجر کے مقابلے میں ٹکر کا تاجر۔ پہلے تاجر کون تھا؟ صرف یہودی، ان کی پالیسی چل رہی ہے۔ اب کون آ گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، قرآن پر عمل کرنے والے، اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے والے، اللہ کے حکموں کے مطابق تجارت کرنے والے اب آ گئے۔ تو تجارت میں ٹکر کی پالیسی آئی، اور یہودی پریشان ہو گئے کہ بھئی اب تک تو تجارت ہم کرتے تھے، بازار میں ہولڈ ہمارا تھا، اب اس مارکیٹ میں ایسا کون آ گیا جو ہماری پالیسیوں کو چیلنج کرنے والا ہے؟ پتا چلا مسلمان آ گئے، اور یہ تجارت کس کے حکم سے کرتے؟ اللہ کے حکم کے مطابق۔ کس کے طریقے کے مطابق؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ کیوں؟ چونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے نا۔ نبوت سے پہلے اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر آپ گئے تھے نا شام، بیچا مال وہاں جا کر اور لائے خرید کر، اور بیچا کہاں پر؟ مکہ میں، منافع ہوا۔
حضور پاک ماہر تاجر ہے، تجارت کی نمط کو سمجھتے، لوگوں کے حالات کو سمجھتے، بازار کو کیسے مصنوعی طور پر اوپر لے جایا جاتا ہے، کیسے نیچے لایا جاتا ہے، یہ زیرو بند تجارت کا حضور خوب سمجھتے اس کو۔ آپ ماہر تاجر ہیں تو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ لوگ تاجر، اللہ کے حکموں کے مطابق تجارت کرنے والے، اور یہودیوں کی پالیسی تجارت کی، اس کے مقابلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی پالیسی آ گئی۔ چند سالوں میں مدینہ کے بازار سے یہودیوں کا صفایا ہو رہا ہے۔ اس کی پالیسی غالب آ رہی ہے، قرآن کی، رحمان کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کچھ سالوں میں حضور پاک آئے تو یہاں سے صفایا کرنے میں کتنا عرصہ لگا؟ زیادہ زیادہ سارا جزیرۃ العرب، چونکہ مدینہ میں آ جانے کے بعد آپ 10 سال زندہ رہے، 8 سال بعد مکہ فتح ہو گیا تھا، غزوہ خیبر ہو گیا، بنو قینقاع بنو قریظہ کو نکال دیا گیا۔ بنو قریظہ کا حال جو ہوا غزوہ احد میں، اس کو پڑھو کبھی، یہ ساری پالیسی یہود کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لپیٹ کر پھینک دیا، اور آپ نے حکم دیا تھا، اے مسلمانوں، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا۔ کیا کرنا؟ مخالفت، ان جیسے مت بننا، ان جیسے کام مت کرنا، ان جیسی سوچ مت اپنانا، ان کی تجارت کے، معیشت کے، معاشرت کے، ثقافت کے، تہذیب کے قانون قاعدے نہ اپنانا، ان کی سیاست مت اپنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا کر گئے، اور آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے، یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، اور آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کی مشابہت مت کرنا۔ اچھا، یہ تو اللہ کے رسول فرما کر گئے، اب صرف یہ بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مخالفتوں کے باوجود اپنی قوم کو، اپنے علاقے کو، افراد کو ترقی دی کہ نہ دی، خوشحالی آئی کہ نہ آئی؟ جذباتی طور پر مت کہا کرو، ہم جذباتی طور پر کہتے ہیں یس، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا جی ہاں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، نہیں سمجھ کے کہو واقعتاً خوشحالی آئی کہ نہ آئی؟ خوشحالی آئی، لوگوں میں امن سکون آیا کہ نہ آیا؟ امن سکون بحال ہوا، دشمنیاں ختم ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ختم ہوئی، بھائی چارہ بڑھا، حالات بہتر ہوئے، امن سکون قائم ہو گیا۔ بتاؤ وہ کون سی پالیسی تھی؟ امن سکون کیسے قائم ہوا؟ حضور پاک کے جو صحابہ تھے جن سے آپ مشورہ کیا کرتے تھے، وہ دانشور کہاں سے پڑھ کر آئے تھے؟ ان کو کس نے ٹرین کیا تھا؟ کس نے بھیجا تھا؟ سوچو، چونکہ ہمارے سارے دانشور پڑھ کر کہاں سے آتے؟ پالیسی میکر کہاں سے آتے؟ اکثر و بیشتر یہ وزیر مشیر بننے والے کہاں سے آتے؟ یہ تو باہر سے آتے، یہ تو ان کی یونیورسٹی کو پڑھے لوگ ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ماہر معیشت، بہترین معیشت دان، بتائیے جو پاکستان سے بڑا ہوا ہوگا وہ ہوگا، جو باہر کا ڈگری ہولڈر ہوگا وہ ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، خدا کے لیے سمجھ لو، ہمیں صرف معیشت نہیں چاہیے، ہمیں اسلامی معیشت چاہیے۔ اسلام کا لفظ ساتھ لگاؤ تو بتائیے، جب اسلامی معیشت ہم چاہتے ہیں تو ہم کفار کی معیشت پڑھیں کہ اسلام کی معیشت پڑھیں؟ ہم تجارت چاہتے ہیں، ہمارا تاجر ہو، بتائیے وہ تاجر مسلمان ہے، ہر سال حج عمرہ کرنے والا ہے، 5 وقت نماز پڑھنے والا ہے، اب وہ تاجر مسلمان ہے، لیکن اس نے تجارت کرنے کے طریقے کہاں سے پڑھے؟ بخاری مسلم سے پڑھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے پڑھے ہیں، تو کفار سے پڑھے ہیں۔ آج ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں
جو معیشت کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، بتاؤ وہ کس نے لکھی ہے؟ ان کے لکھنے والے کہاں سے پڑھ کر آئے؟ اس میں کتنی قرآن کی آیات ملتی ہیں، کتنی حدیث ملتی ہے، کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ملتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہم جس کا نصاب پڑھیں گے، جس کی کتاب پڑھیں گے، جو پڑھانے والا جہاں سے پڑھ کر آیا اور اس کی نظر میں وہی بڑے معیشت دان ہے، وہی کامیاب لوگ ہیں۔ لہذا ہمارے دل دماغ پر چھاپ لگ چکی، مہر لگ چکی، ہم نے طے کر لیا نماز، روزہ، حج، زکات اسلام سے لیں گے، اور تجارت، معیشت، اقتصادیات، معاشیات، اس کے اصول وہ کہاں سے لیں گے؟ یورپ سے لیں گے، امریکہ سے لیں گے، چائنا سے لیں گے۔ وجہ کیا اسلام ناقص دین ہے؟ کیا اسلام ہمیں تجارت، معاش، معیشت نہیں سکھاتا؟ سکھاتا ہے۔ اللہ فرماتے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، پھر اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، پھر اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور میرے بھائیوں، خدا کے لیے بھلے کوئی ایک پھٹا لگا کے تجارت کرتا ہے، بھلے کوئی ریڑھی پر چیز بیچتا ہے، بھلے کوئی منڈی کا پھڑیا ہے، بھلے کوئی آڑتی ہے، بھلے کوئی دکاندار ہے، بھلے کوئی فیکٹری کا مالک ہے، کوئی ہے، ذہن سازی کرو اپنی کہ ہم نے تجارت کے اصول کہاں سے لینے؟ قرآن سے لینے۔ تجارت کے اصول کہاں سے لینے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لینے۔ ہر حدیث کی کتاب میں کتاب البیوع موجود ہے، خرید و فروخت کے، تجارت کے احکام کی کتاب موجود ہے، ہم پڑھتے نہیں۔ ہمیں صرف تاجر نہیں چاہیے، مسلمان تاجر چاہیے۔ ہمیں صرف سیاست نہیں چاہیے، اسلامی سیاست چاہیے۔ ہمیں سیاست دان نہیں چاہیے، ہمیں مسلمان سیاست دان چاہیے۔ ہمیں صرف ریاست نہیں چاہیے، ہمیں اسلامی ریاست چاہیے، مسلمان ریاست چاہیے۔ ہمیں صرف آئین نہیں چاہیے، ہمیں اسلامی آئین چاہیے، اسلام کا ترجمان آئین چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، تمہارے تمام مسائل کا حل اسلام، اسلام اور اسلام ہے۔ بات دور چلی گئی ہماری۔ تو مدینہ منورہ میں جو تجارت تھی وہ ان کے پاس تھی، تو صحابہ کرام پہنچے وہاں پر، پھر تجارت ان سے چھڑائی نہ چھڑائی۔ مدینہ میں پھر حالات کیسے رہے؟ پہلے یہودی اوپر تھے، اوس اور خزرج والے نیچے تھے، دبے ہوئے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، قرضوں میں جکڑے ہوئے لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آہستہ آہستہ یہودی یہاں تھا، اوس اور خزرج یہاں تھے، آہستہ آہستہ پاسا پلٹنے لگا، برابر ٹکر دی، نکالا، آنکھیں دکھائیں، کیا یہودیوں، آج کے بعد ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، آج کے بعد ہماری ساری ہمدردیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ہم ان کے معاون و مددگار ہیں، ہم ان سے معاہدہ کر کے لائے کہ مدینہ منورہ میں آپ محفوظ رہیں گے، ہمارے ساتھ چلے، ہم جان سے، مال سے، اولاد سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ برابر آ گئے، اور پھر اللہ کے حکم آتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے، وہ ویسے کرتے رہے، اب پاسا پلٹنے لگا۔ بالآخر یہاں کون آ گئے؟ مسلمان۔ اور یہاں کون چلے گئے؟ تو یہ اوپر سے پھر نیچے کیسے آ گئے؟ بتائیے کیسے آئے؟ کیا ذہن میں آتا ہے؟ بڑے بڑے وہاں پر یہ ساری تبدیلیاں کیسے آ گئی؟ بڑے بڑے کام ہو گئے، بڑے بڑے برج الٹ گئے، اس کے پیچھے کیا تھا؟ بولے کیا اس کے پیچھے؟ یہ کوئی چھومنتر سے تبدیلی نہیں آئی، یہ صرف دعائیں کرنے سے، تہجدیں پڑھنے سے تبدیلی نہیں آئی، ذکر اذکار اور تسبیحات سے تبدیلی نہیں آئی، صرف نعرے لگا دینے سے یہ تبدیلی نہیں آ گئی۔ اس کے لیے کیا کیا؟ خون دیا گیا، دشمنیاں مول دی گئی، ہمدردیاں بدلی گئی، طے کر لیا گیا ہم زندہ رہے یا مارے جائے، فائدہ ہو جائے یا نقصان ہو جائے، ہر حال میں کس کا حکم مانیں گے؟ اللہ کا۔
کس کی ہدایت پر چلیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر چلیں گے۔ جب یہ طے کر لیا گیا اسی دن سے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے، اور ہم اس ملک پاکستان کو جب سے ہم نے بنایا 1947 سے لے کر آج تک کتنے سال بیت گئے؟ 75 سال۔ بتاؤ 75 سال میں حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں تقریر کرنے والا، آپ تقریر سننے والے، اس کے بعد میں اپنے گھر، آپ اپنے گھر، آرام سے سو جائیں گے کہ اسلام غالب آ جائے گا۔ ہم اٹھیں گے نا، اسلام غالب آ چکا ہوگا، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میری اولاد پڑھ جائے، اچھی نوکری شوکری مل جائے، انہیں گھر بار بن جائے، ان کا مستقبل محفوظ ہو جائے، بس میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ ہم نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، ہم بہت مطمئن ہیں۔ کوئی بندہ اس کے حلال کما رہا ہے، وہ بہت مطمئن ہے، بھائی میں اس کے حلال کماتا ہوں، حرام نہیں کماتا، وہ مطمئن ہے۔ اتوار والے دن ہم نے آپ کو دعوت دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ آ گئے۔ ہم کیا سمجھ رہے ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، ہم جاگ رہے، ہمارا اسلام پر احسان ہے؟ کچھ نہیں کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ ایسے ایک بندہ کروڑ روپیہ چاہیے، آپ سے 100 روپیہ دیں، یار میں آیا تو ہوں نا، 100 روپیہ دینے آیا ہوں، کروڑ چاہیے تیرے، 100 سے کیا بنتا؟ اسلام کو اس وقت اس سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ اسلام جن مسائل میں گھرا ہوا ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں ہمارا دین ہے اور اسلام کا مسئلہ میرا مسئلہ ہے، اسلام کی ڈیمانڈ اس سے زیادہ ہے۔ جس بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا پڑا ہے، آپ اس کو پیراڈول سے دے کر کے مطمئن نہیں ہو سکتے، بھائی اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کے دل کے بال بند ہے، اس کو آپریشن کروانا ہے، ڈاکٹر تجویز کر چکے، تیرا مریض سیریس ہے، اور تو اس کو پیراڈول دے کر کے ٹھیک کرنے کے چکر میں۔ اور اسلام اور مسلمان آج کہاں پہنچ چکے؟ یہ ان کا مسئلہ دعاؤں سے حل نہیں ہوگا، 5 وقت کی نماز سے حل نہیں ہوگا، صرف بیت اللہ کا حج کرنے سے نہیں ہوگا، اور یہ تو ہمارے ذاتی معاملات ہیں نا، ذاتی معاملات ہیں۔ اجتماعی معاملات کہاں ہیں آپ کے؟ انتظامی معاملات کہاں ہیں آپ کے؟ قوم بنانے والے معاملات کہاں ہیں آپ کے؟ میرے بھائیوں، جیسے ہم اپنے مریض کی حالت کو سمجھتے ہیں، اپنے گھر کی حالت کو سمجھتے ہیں، جیسے اپنی تجارت اور معیشت کو سمجھتے ہیں، جیسے اپنے ملک کی حالات کو سمجھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اسلام کے مسائل کو سمجھو۔ میں نے ایک دن اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا، کلاس میں تقریباً 60 سے 70 لوگ، میں ان سے پوچھا، میں ان کا بیٹا ایمانداری سے بتانا، جھوٹ مت بولنا، آپ کے گھر میں اسلام اور اسلام کے غلبے کی بات ہوتی ہے؟ آپ نے اپنے ماں باپ کے منہ سے سنی کہ اسلام ہمارا مسئلہ ہے، اسلام کو غالب ہونا چاہیے، اسلام کو ترقی ملنی چاہیے؟ کبھی آپ نے اپنے والدین کے منہ سے بات سنی؟ بچوں نے سر جھکایا، چونکہ میں کہہ رہا تھا بیٹا سچ بولنا، جھوٹ بولنے کیا فائدہ ہے؟ ہوتی ہے تو بتا دو، ہوتی نہیں ہوتی تو بتا دو، نہیں، جھوٹ مت بولنا بس۔ سب کے سب بچوں کا اکثر نہیں ہوتی۔ یہ تو بات ہوتی ہے بیٹا تم پڑھ رہے ہو، اگلے سال کیا کرنا، یہ باتیں تو ہوتی، شادی بیاہ رشتے ناتے، لیکن یہ بات گھر میں نہیں ہوتی۔ اسلام کا غلبہ، اسلام کو عزت ملے، عروج ملے، دنیا میں کفر چڑھتا جا رہا ہے، اسلام نیچے ہے، اسلام اوپر آ جائے، کہتے یہ بات آج تک نہیں سنی۔ اچھا ان بچوں کو چھوڑ دو، ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا، کبھی ہم نے یہ بات کی
اسلام کا غلبہ، اسلام ہمارا مسئلہ ہے، اسلام کے لیے جینا ہے، اسلام کے لیے مرنا ہے. ہم نے بات کی بچوں کو بٹھا کر. اکثر جواب نام ہے، دلوں کے حال اللہ جانتا. بتاؤ پھر اسلام کیسے دنیا میں پھلے پھولے گا؟ جاؤ آج سے 1450 سال پہلے مدینہ منورہ کی بستی ہو، انصار اور مہاجرین کے گھر ہو، ان کے بیوی بچے ہو، ان کے گھر میں سب سے زیادہ وقت صبح شام دوپہر کیا بات ہوتی تھی؟ اسلام کی بات ہوتی تھی، اسلام کے غلبے کی بات ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی تھی، آپ کی حرمت کی بات ہوتی تھی. انتظار میں رہتے تھے اللہ کا آج کیا حکم نازل ہوا، آج اللہ کا کون سا حکم آیا. ان کا جینا مرنا سونا جاگنا صبح شام سب سے بڑا غم فکر اسلام اور اسلام. اس فکر کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا. ہر گھر سے صدا اٹھی، ہر گھر سے فرق نکلا، ہر گھر میں اپنا حصہ ڈالا، اسلام عروج پر پہنچ گیا. جب آج گھروں میں اسلام کی بات ہی نہیں ہو رہی، اسلام کو موضوع بحث ہی نہیں بنانا، اسلام پہ ڈسکس نہیں کرنی، اسلام کے دوست دشمن کون ہے اپنے بچوں کو سمجھانا نہیں، خود سمجھنا نہیں، بتاؤ اسلام کیسے غالب آ جائے؟ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اسلام کو دنیا میں غالب کرنا مسلمان کا مسئلہ ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے. وگرنہ اگر یہ کام اللہ کرنا چاہے تو اللہ کے لیے مشکل ہے. اور یہ کائنات کا نظام چل رہا نہیں چل رہا؟ سورج کو کس نے نکالا ہے؟ دن کو روشن کس نے کیا ہے؟ اس کو غروب کس نے کرنا ہے؟ ہم زمین میں بیج بوتے، وہ پودا کیسے نکلتا ہے؟ اور یہ کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے. زمین میں ہزاروں مخلوقات ہیں. ہم تو اپنے بچوں کو کھلانے کے پابند ہیں نا. بتاؤ اس چڑیا کو کون دانا دے رہا ہے جس نے اپنے گھونسلے میں اپنے بچے کے منہ میں چگا دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. کوئی چھوٹا کوئی کیڑا ہے، کوئی حشرات الارض ہے، چونٹی ہے، پرندہ ہے، اس کو رزق مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ رزق مل رہا ہے نا. کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے. سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، ان کی پرورش کیسے ہوئی، انہوں نے کتنے انڈے دیے، ہر انڈے سے مچھلی نے نکلنا ہے، بچہ پیدا ہونا ہے. کتنے جانور ہیں جو جنگلات میں ہیں، ان کی جو مادہ ہے اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، وہ سارے انتظام کون چلا رہا ہے؟ تو اس دنیا میں کس کا حکم غالب ہے؟ اللہ کا غالب ہے. تو اللہ چاہے تو یہ دنیا کی کفر کو مٹا کر 1 منٹ میں اللہ اپنی مرضی غالب کر دے. یہ کوئی انسانوں کی حکومت ہو رہی ہے جہاں اپوزیشن بیٹھی ہو، حکومت کو کام کرنا چاہے اور وہ کرنے نہ دے. صدر وزیر اعظم اس نے وہ کام کرنا ہو، وہ اپنی کابینہ کی میٹنگ بلائے اور کابینہ 6 دن بحث کرتی رہے، کوئی فیصلہ ہی نہ ہو، کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے، کیونکہ وہ ان کا محتاج ہوتا ہے. بھانت کے لوگ جوڑے ہوتے، ایک نظریے کے لوگ نہیں ہوتے. اللہ کے سامنے کون پر مارے گا؟ اللہ کسی سے اجازت لینے کا پابند، اللہ کی کوئی کمزوری نہیں ہے. اللہ تو 1 منٹ سے پہلے غالب کر سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ کام کی ذمہ داری اللہ نے کس کو دی ہے؟ کس کو دی ہے؟ بولو منہ سے، کس کو دی ہے؟ مسلمان کو دی. یہ مسلمان گھرانے کا سب سے بڑا مشن ہے. ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مشن، سب سے بڑا کام جو اس نے کرنا ہے وہ اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کا کام. میں تو دیکھتا ہوں میرے بھائیوں، ایک بندہ ایک ریڑھی سے، نوکری سے، پھٹے سے کام شروع کرتا ہے. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا جمعے کے دن، وہاں ایک بندہ بتا رہا تھا، دیکھو ایک بندہ نا اس نے نان چنے بیچنے شروع کیے تو وہ ریڑھی لگاتا تھا. 30 سال پہلے کی بات ہے. کہتا آج اس نے اپنی ماشاءاللہ بازار میں مہنگی ترین 3-4 دکانیں خرید کر کے اس نے ایک پورا سیٹ اپ بنا لی. اس کا مطلب اس بندے نے 0 سے کام شروع کر کے ترقی کر لی، آج خوشحال ہے.
ترقی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیسے ہوئی ترقی؟ بغیر توجہ کے ہو گئی، بغیر وقت دیے ہو گئی، بغیر محنت کیے ہو گئی، بغیر مشکلات کے ہو گئی۔ کتنے فاتح آئے ہوں گے، کتنی پریشانی آئی ہوگی، کتنی دفعہ قرض اٹھایا ہوگا، کتنی دفعہ راتوں کو یہ سویا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب اس کی محنت کا صلہ ملا۔ اب اسلام کی طرف آ جاؤ۔ 75 سال پہلے پاکستان میں اسلام کہاں تھا؟ اسلام بطور نظام کے نہیں تھا، بطور سیاست کے نہیں تھا، بطور معاشرت کے اسلام نہیں تھا۔ ہماری معاشرت، معیشت، سیاست، تہذیب، تمدن، تعلیم، عدالت اسلام کے مطابق نہیں تھی۔ آج 75 سال بعد بھی ہے کہ نہیں؟ آپشن لو، ہے کہ نہیں؟ نہیں۔ اسلام نے کہاں ترقی کی؟ ایک بندہ ریڑھی سے اٹھ کر پلازے کا مالک بن گیا، ایک پھٹے سے اس مارکیٹ کا مالک بن گیا، ترقی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسلام کی ترقی دکھاؤ کہاں؟ کیوں نہیں ہوئی؟ سوالیہ نشان ہم سب پر کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ توجہ بھی نہیں، اس کے نفع نقصان کو ہم نے اپنا سمجھا نہیں، اس کو وقت نہیں دیا، اس کے لیے میں جاگا نہیں، اس کے لیے میں پریشان نہیں ہوا، اس کے لیے میں نے کسی ٹکر نہیں لی، اس کے لیے میں نے کسی قرض نہیں اٹھایا۔ اس کا مطلب محنت نہیں ہوئی تو ترقی بھی نہیں ہوئی۔ اور اگر ہم یہ سب کچھ کرتے اور جہاں اسلام نے بلند ہونا تھا، اللہ نے مسلمان کو بھی اسلام کے ساتھ ہی بلند کرنا، اسلام کے ساتھ اس کو عزت اور عظمت ملنی تھی۔ ہم نے اسلام کو عزت نہیں دی تو اللہ نے ہمیں بھی عزت، بھیک مانگ رہے اور بھیک مانگ رہے، بھیک بھی نہیں دے رہا کوئی۔ اور وہ ملک جس کی 70% آبادی زراعت سے منسلک ہے، وہ ملک گندم خریدنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے عوام آٹے کے تھیلے کے لیے لڑ رہے، اس کے عوام فجر کے ٹائم گھر سے نکلتے، مسجد تو نہیں آتے، لائن میں لگتے، نماز پڑھنے میں تو 10 سے 15 منٹ لگتے، وہ تو مشکل ہے، اور آٹے کی لائن میں 3 گھنٹے کھڑے ہونا آسان ہے۔ اور جو آٹے کا تھیلا گھر لے آئے سمجھتا میں کامیاب ہوں۔ اس کے پیچھے کوئی فلسفہ تو سمجھو بھائیو۔ شیطان نے ہمارا دماغ بھٹکا دیا کہ تو ویسے ہی ہو رہا ہے، غلط پالیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نہیں بھائی، غلط پالیسی کی نہیں، غلط سوچ کی وجہ سے ہو رہا ہے، میرے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اسلام کو اپنا سب سے بڑا مسئلہ نہ بنانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، لیکن شیطان اس طرح دماغ آنے نہیں دیتا کہ کہیں یہ بات اس کو قریب نہ کر جائے اور آج کے بعد یہ اسلام کے لیے کام کرنا شروع نہ کر دے۔ اس لیے دماغ میں وہ کیا بات لاتا ہے کہ یہ حکمرانوں کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ فلاں حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ فلاں وزیر کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سیلاب کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں، ہم مطمئن ہو گئے، اور پھر ہم اسی کا سدباب کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈیم بناؤ، نہریں بناؤ، کھاد لاؤ، فیکٹری لگاؤ، یوریا سستا کرو، ڈی اے پی کی بوری سستی ہونی چاہیے، سپرے اچھی بنا دو، کسان کو ذرا ایجوکیٹ کرو، ٹریکٹر دے دو اسے، زمین لیول نہیں ہوتی، کرایہ جو ہے اب لیزر آ جائے، زمین ہے بالکل ہتھیلی کی طرح ہو جائے، پانی چھوڑا جائے اور 10 منٹ میں قلعہ سیلاب ہو جائے۔ ہم اس طرح لگ گئے، لیکن اللہ پاک کی ٹھوکر دے کر ہمیں کسی اور طرف لانا چاہتا ہے۔ اللہ کس طرح لانا چاہتا تھا کہ تم ان وسائل کی طرف نہ آؤ، ان وسائل کے مالک کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، دین اسلام کی طرف آؤ۔ چونکہ تیری زراعت ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، تیری عزت ہو، تیری بھوک اور ننگ کا مسئلہ ہو، وہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، تو اسلام کے لیے مخلص ہو جا، یہ سارے کاموں کو حل کرنے کی ذمہ داری اللہ لیتا ہے۔ ہم اپنے حصے کا کام کریں، اللہ کے حصے کا کام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کے حصے کا کام کیا ہے؟ رزق کس نے دینا؟ لیکن میں کہتا ہوں نہیں، رزق میں نے خود کمانا۔
اللہ نے کہا تھا نماز تو نے پڑھی، کہتا نہیں میں نماز نہیں پڑھنی، میں رزق کمانا۔ ہمارا کام تھا عبادت کرنا، رزق کس کا کام تھا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم رزق کمائیں گے، عبادت نہیں کریں گے۔ معاملہ الٹ ہو گیا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے کرو، تم خدائی کام کر سکتے ہو، اور تو رب بن سکتا ہے، تو اپنے سارے مسائل حل کر سکتا ہے، تو اتنا عقل مند، اتنا طاقتور ہے تو۔ دریاؤں سمندروں کے کنارے جتنے بڑے بڑے ملک ہیں، انہوں نے سمندر سے سیلابوں سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ انسانی وسائل لگا کر دیواریں بنا دی، ساحل بڑے خوبصورت بنا دی۔ بتاؤ طوفانوں سے بچ گئے؟ اور سونامی آتے نہیں آتے؟ لہریں ان بندوں سے بڑی آتی ہیں، پہلے چھوٹی آتی ہوگی، اب جب سے یہ بند بنے ہیں، ساحل تعمیر کیے، انسان نے مقابلہ کیا فطرت کا، اس وقت سے کیا ہوتا ہے؟ لہریں بھی ذرا بڑی آتی ہیں۔ انہوں نے ساری دیواروں کو پھاند کے آگے سونامی آئے نا، پھر مارے گئے لاکھوں انسان، آگے تمہارے وسائل، تمہارے کام، روک لیا تم نے ان لہروں کو۔ ان لہروں کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ روک سکتا ہے، اس کی مرضی نہ ہو کوئی لہر نہیں آ سکتی دریا سے باہر۔ چونکہ ہم اپنی حدوں سے نکل گئے، اللہ کے سمندر اپنی حدوں سے نکل آئے۔ یہ مچھر کی کیا اوقات ہے، مچھر کی کیا اوقات ہے، مکھی کی کیا اوقات ہے۔ جب ہم اللہ کا حکم نہیں نہ مانیں گے، مچھروں کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے۔ مچھر ہمیں رسوا کرتے ہیں، ڈینگی پھیل گیا، کرونا آ گیا، ذلیل ہو گیا نا انسان۔ ماسک چڑھائے چڑھائے پھرتے ہیں، ہوا میں آکسیجن نہیں رہا، پولوشن بڑھ گیا، حدت بڑھتی جا رہی ہے، گرمی بڑھتی جا رہی ہے، بارشیں زیادہ ہو رہی، پوری دنیا کا ماحول بدل رہا ہے۔ ذرا سوچو، اللہ کی مرضی کے بغیر ماحول بدل سکتا ہے؟ یہ تیرا بدن ہے نا، اس میں جتنی گرمی ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے تو بخار کا نام دیتے ہیں نا۔ بیماری کس کے حکم سے آتی ہے؟ تو تیرے جسم کا ٹمپریچر کس کے حکم سے بڑھتا ہے؟ تو زمین کا ٹمپریچر بھی اللہ کے حکم سے بڑھتا ہے۔ تجھے شفا کون دیتا ہے؟ تو زمین کے بخار کو بھی اللہ شفا دے دے گا، اس کی بھی حرارت کو اللہ، اس کے نمونیے کو کم کر دے گا، کر دے گا نا شفا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ، اللہ شافی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تیرے سوا کوئی شافی، اذهب الباس رب الناس اللهم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھ لو، ہماری بات وہاں سے دور چلی گئی۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہودیوں کا مکہ ٹھپ دیا گیا۔ آج بھی دنیا ایک گاؤں ہے، بستی ہے، اس دنیا میں، اس بستی میں، گلوبل ولیج میں کس کا قبضہ ہے؟ معاشرت کا، معیشت کا، تہذیب کا، ثقافت کا، عدالتی نظام میں، سیاسی نظام میں کس کا غلبہ ہے؟ بڑے بڑے تھنک ٹینکس، بڑے بڑے ماہرین کس نے پیدا کیے؟ یہودیوں نے، اور دنیا کو پھر جکڑ لیا۔ کیا نسخہ ہے ہمارے پاس؟ تاریخ سے کچھ سیکھے نہ سیکھے، حضور پاک کی سیرت سے کچھ سیکھے نہ سیکھے، کیا نسخہ ہے؟ کیا علاج ہے؟ کیا حل ہے؟ دو حل ہے۔ ایک حل یہ، اپنے دانشور بٹھا دو، عقل مند بٹھا دو، تھنک ٹینک بٹھا دو، ٹیکنوکریٹ بٹھا دو، مسئلہ حل کریں عقلی طور پر۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، انسان تو اپنا منصب سمجھ، تو کون ہے طے کر، میں مسلمان۔ اچھا، ایک مسلمان کیسے زندگی گزارتا ہے؟ طے کر۔ وہ سوچ کہاں سے لیتا ہے، فکر کہاں سے لیتا ہے، رہنمائی کہاں سے لیتا ہے، ہدایت کہاں سے لیتا ہے؟ قرآن سے لیتا ہے۔ قرآن سے ہدایت لینا شروع کرو، اپنی عقل کے ساتھ پلس ایمان پلس قرآن، عقل پلس قرآن، دو چیزیں ہوگی برابر کامیابی۔ عقل جمع قرآن ایمان برابر خوشحالی، سکون، امن، عزت، غلبہ۔ اسی اصول پر عمل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام۔ شک ہے کوئی ہے؟ کامیاب ملی نہ ملی؟ غلبہ ملا نہ ملا؟ ملا۔
آج وہی گاؤں میں، اس گاؤں میں پھر یہودیوں کو قبضہ ہو چکا ہے، اس قبضے کو چھڑانے کے لیے وہی طریقہ اپنا لو۔ اور یار ابھی جو یہ بزرگ ہے نا گھروں میں مائیاں ہیں، وہ کہتے ہیں پتر بخار چڑھ گیا ہے، گلا خراب ہو گیا ہے، اسی تو پتر یہ کرنے سن، یہ ٹوٹ گیا دیسی، فلانی شے لے آؤ، انہوں رگڑو تے کھاؤ، ٹھیک ہو جائے۔ وہ 70 سال کی اماں وہ 50 سال پرانا نسخہ بتا رہی اور اس کا نسخہ کامیاب ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ ادھر تو ایک چیز کی گولی کھاؤ، معدہ خراب ہو گیا، گردے خراب ہو گئے، پھر دوسری بھی کھاؤ، اور اس اماں کا ٹوٹکا استعمال کرنے سے کوئی دوسری چیز کھانی، بہت ساری چیزیں وہ آپ کے کچن میں موجود ہے، زیرہ موجود ہے، دار چینی موجود ہے، کلونجی موجود ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہلدی موجود ہے، دودھ موجود ہے، بس اس کو کھانا پینا اس کے مطابق۔ نہیں بھائی کی دکان تو بند ہو جائے گی۔ اگر لوگ ٹوٹکوں پہ عمل کریں گے، کھائیں گے، تو پھر انگریزی میڈیسن کون لے گا؟ یہ ان لوگوں کے نسخے سال ہا سال نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں، علاج ہے۔ کہنا چاہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اس بستی کا علاج کیا جس بستی میں یہودیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ آج دنیا پھر بستی بن گئی ہے اور اس گلوبل ولیج میں پھر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ وہی پرانا نسخہ استعمال کر جو محمدی نسخہ ہے، اللہ تعالیٰ تیرے مسائل حل کر دے۔ لیکن جو یہودیوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، اور وہ کام یہودیوں نے لے لیا۔ اب آپ کو واقعہ سنا دیں، ٹائم کافی ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کس نے لیا؟ یہودیوں نے، اور ہم نے وہ چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کیا تھا؟ یہودیوں کو میں نے سنایا جہاں جہاں ان کو نظر آتے ہیں یہ لوگ دنیا میں صدر، وزیر اعظم، استاد، خطیب، دانشور، لکھاری، مفکر، کوئی ہے یہ بندہ ہمارے خلاف ہے، نظام کی بات کر رہا ہے، ہمارے خلاف لوگوں کو بھار رہا ہے، کھڑا کر رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، ٹارگٹ کرو اسے، ختم کرو۔ یہ مشن دیے گئے، میں نے 2-3 مثالیں دے دی۔ صدام گیا، قذافی گیا، جنرل ضیاء گیا، شاہ فیصل گیا، اور یورپین ممالک کے لوگ گئے، مر گئے، ختم۔ یہ ان کا مشن تھا۔ اصل میں یہ ٹارگٹ کر کے ان لوگوں کو ختم کرنا جو اسلام کے دشمن ہے، جو اسلام کے خلاف زبان کھولتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتے ہیں، تان و تشریح کرتے ہیں، مسلمان خواتین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کر کے ختم کرنا، ان کو مشن دے کر اپنے لوگوں کو بھیجنا کہ اس کی گردن کاٹ لو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ وہ نبی رحمت جب دیکھتا تھا کہ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف، آپ کی بیٹیوں کے خلاف کوئی یہودی زبان کھولتا ہے، شعر کہتا ہے، برائی کرتا ہے، سازش کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، مدینے سے جا کر مکے والوں کے ساتھ ملتا ہے، ان کو ابھار کر کے لاتا ہے کہ مدینے پہ تم حملہ کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، ایسے کافر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندوبست کیا کرتے تھے؟ اپنے صحابہ کو بھیجتے تھے، جاؤ اس کی گردن کاٹ کے لاؤ، اور صحابہ پھر گئے، انہوں نے پھر گردن کو کاٹا، اور جب گردن کاٹ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، حضور پاک نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اللہ اکبر۔ یہ طریقہ کس کا تھا؟ یہ ہم نے چھوڑ دیا۔ آج کیسے گردن کٹ کے آتی ہے؟ ہاں کافر مارتے، ان کے یہاں بلیک واٹر پھرتے، ٹارگٹ کے لگ پھرتے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ایک ریمنڈ ڈیوس آیا تھا ایک، اور کون سا چوک؟ مزنگ چوک، دن دہاڑے اس نے گولیاں ماری، ویڈیو بنائی، مسکراتا ہوا جیل گیا، بڑے چرچے ہوئے، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ نہیں ہوا۔ امریکی آئے اور اس کو عزت کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ چھڑا کر لے کر گئے، اور جب وہ ان کے قبضے سے چھوٹ کر ان کے اپنے لوگوں کے پاس جا رہا تھا، انگوٹھا دکھا کے گیا، یہ لو میں جا رہا ہوں۔
بندے بھی تمہارے مارے، تمہارے ملک میں مارے، چھپ کر نہیں مارے، دن کی روشنی میں مارے، شاہراہ پر مارے، ویڈیو بنائی، تم نے مجھے گرفتار کیا، یہ لو جا رہا ہوں، اور چلا گیا۔ اور ڈاکٹر نے اذان بند کروا دی۔ ہاں جی، چلا گیا نا۔ یہ ہمارا وطن ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ غیرت مند مسلمانوں کا ملک ہے، یہ محمدی ہے، یہ عاشقان رسول ہے، یہ محبان رسول ہے، جو بڑے نعرے لگاتے ہیں خدا بھی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے، 10 نعرے لگاتے ہیں۔ یہ مشن کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دیا ہے۔ یہ واقعہ کئی لوگ سنیں گے، کہیں گے حضور پاک کیسے کہا۔ کئی لوگ سوچیں گے حضرت آپ کیا چاہتے ہیں ہم بھی جائیں گردن کاٹ کے لائیں؟ بھئی یہ واقعہ سنو، میرے لیے واقعہ ہے بس۔ یہ نبی آپ کا نبی نہیں ہے، یہ رسول آپ کا رسول نہیں ہے، رسول کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے، یہ میرے لیے نمونہ ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو ہاں مشن بھیجا جائے گا، کمانڈو بھیجے جائیں گے، مشن دیا جائے گا، اور کہا جائے گا فلاں فلاں ملک میں فلاں فلاں یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے جو رسول کی گستاخی کرتا ہے، قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن کی اوراد پھاڑتا ہے، ان کو سریعان جلاتا ہے، جوتوں سمیت ان کو رونتا ہے، اس آدمی کی گردن کاٹنی چاہیے۔ میں یہ کہوں، واقعہ سن لو۔ ایک یہودی تھا مدینہ میں، بڑا نامی گرامی، کعب بن اشرف اس کا نام تھا۔ کیا نام تھا؟ کعب بن اشرف۔ یہ بڑا مغرور اور متکبر، پیسے والا، بڑا اس کا گھر مال قلعہ تھا، بڑا اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ غزوہ بدر ہو چکا، غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی عزت مل گئی، اور کافروں کو کیا ہوا؟ سارے مکے والے مکہ ٹھپ دیا گیا، بڑے بڑے سردار مار دیے گئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ سب قتل، 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، سارے جزیرۃ العرب میں دھوم مچ گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، آپ کے صحابہ جیت گئے، اور مکے کے سارے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے۔ تو یہ خبر پہنچ تو گئی نا سارے بڑے بڑے کفر کے سرداروں کے پاس۔ وہ کہتا ہے نا موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہم، کل تمہاری باری۔ تم کو پتا تو چل گیا تمہاری باری بھی، ٹارگٹ سیٹ ہو چکے ہیں، تمہاری باری بھی آئی۔ یہ محمدی مشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے مطابق چل رہے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں نا۔ آپ نے تو حدیث میں رہا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں۔ کب تک قتال کروں؟ جب تک لوگ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں، جب تک وہ نماز نہ پڑھے، جب تک وہ زکوٰۃ نہ دے، جب تک وہ حج نہ کرے، جب تک وہ روزہ نہ رکھے، میں ان سے قتال کرتا رہوں۔ جہاد کا لفظ نہیں، لفظ کس کا ہے؟ قتال کا، قتال، قتل، قتال۔ تو حکم کہاں سے آیا؟ اللہ نے دیا۔ عمل کس نے کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور ہم کس کے ماننے والے؟ آج بھی یہ حکم ہے۔ نمونہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار موجود ہے، حرکتیں وہی کر رہے ہیں، کیا کام بنتا ہے ہمارا؟ وہی محمدی مشن بھیجا جائے، گردن اڑائی جائے، 2، 4، 10، 20 ملکوں میں کافر مارے جائیں گے، قتل ہوں گے، ساری دنیا کے گستاخان مصطفیٰ کو آنکھیں ہو جائیں گی، سب کو خبر پہنچ جائے گی کہ ہماری باری آنے والی ہے، ٹارگٹ سیٹ ہو چکا ہے۔ چھوڑیں گے نہیں محمدی، آئیں گے۔ اور مکہ میں ایک دفعہ صحابہ کرام، مشرکین مکہ نے منصوبہ بنایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں۔ کیا کر دیں؟ تجاویز آئی تھی، ایک تجویز یہ تھی قید کر دو۔ پتا وہیں بیٹھے سرداروں نے کیا کہا تھا؟ قید نہ کرو، اس کے ساتھی آئیں گے، صحابہ آئیں گے اور وہ چھڑا کر لے جائیں گے۔ چھوڑیں گے نہیں، قید میں لے جائیں گے۔ اس کا مطلب دشمنوں کو ہی پتا تھا، لیکن آج کے دشمنوں کو بھی پتا ہے کہ مسلمان بڑھ کے لگائیں گے، مظاہرے مزورے کریں گے، دکانیں جلائیں گے، ٹائر جلائیں گے، اور پیچھے جب خاکے بنتے تھے
پچھلی حکومت میں ہوتا تھا نا کوئی جمعے والے دن کیا ہوگا، آدھا گھنٹہ احتجاج ہوگا، باہر نکلیں گے، جلوس نکالیں گے، ہوا تھا. اب وہ ہوتا ہے؟ وہ بھی نہیں ہوتا. بلکہ سڑکیں روکو، احتجاج کرو، لوگ کہتے ہیں بھی کاروبار متاثر ہو رہا ہے. نہ کرو. تو سڑکیں تو نہیں روکنی چاہیے. لیکن میرے بھائیوں مشن، اب میں پڑھتا ہوں بس یہ آپ سنتے جانا. الرحیق المختوم میں یہ واقعہ موجود ہے، 10-15 منٹ لگیں گے. یہودیوں میں یہ وہ شخص تھا جسے اسلام اور اہل اسلام سے نہایت سخت عداوت اور جلن تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا اور آپ کے خلاف جنگ کی کھلا دعوت دیتا پھرتا تھا. اس کا تعلق قبیلہ تی کی شاخ بنو نبھان سے تھا اور اس کی ماں قبیلہ بنو نذیر سے تھی. یہودیوں قبیلہ بنو نذیر. یہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا. عرب میں اس کے حسن و جمال کا بہت چرچا تھا. یہ ایک معروف شاعر بھی تھا. اس کا قلعہ مدینے کے جنوب میں بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے. یہ کس کی بات ہو رہی؟ سارے یاد کر لو. یہودی کا نام کیا تھا؟ کعب بن اشرف یہودی. اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل کی پہلی خبر ملی تو بے تحاشا بول اٹھا. کہا کیا واقعہ تنگ ایسا ہوا ہے؟ کیا ہوا تھا؟ سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، مسلمان جیت گئے. اس نے کہا واقعی ایسا ہوا ہے؟ یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے بادشاہ تھے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مار لیا ہے تو روئے زمین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہے. یہودی نے کہا اس سے تو بہتر ہے پھر میں مر ہی جاؤں، زندہ رہنا مجھے زیب. اس کا مطلب دکھ ہوا نا شدید. اور جب اسے یقینی طور پر اس خبر کا علم ہو گیا تو اللہ کا دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی برائیاں کرنے لگا اور دشمنان اسلام کی بڑی تعریف پر اتر آیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا. اب اس کے جرائم سنتے جانا. بھڑکانے لگا اور اس سے بھی اس کے جذبات ٹھنڈے نہ ہوئے تو سوار ہو کر مکے گیا، قریش کے پاس پہنچا اور مطلب بن ابی وداع کا مہمان ہوا. پھر مشرکین کی غیرت بھڑکانے لگا اور ان کو انتقام پر ابھارنے لگا. کہنے لگا کہ تمہارا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا سردار مارے گئے اور تم اپنے گھروں بڑے آرام سے بیٹھے. شاباش ہے تمہارے جیسے سردار لوگ آرام سے بیٹھتے. ظاہر بات وہ کہیں گے پھر کیا کریں، تب بدلا لو. اور مدینے میں آنا ہے نا تو میں کہاں رہتا ہوں، استقبال میں کروں، ویلکم میں کہوں گا، آؤ تو نکلو. یہ جرم اس کے، ایک تو برائیاں کرتا، گالیاں دیتا، دوسرا کیا تھا، دشمنان کو بھڑکا کر کہاں لا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مدینہ میں. کہتا مکے میں ان کی موجودگی کے دوران ابو سفیان اور مشرکین نے اسے دریافت کیا کہ ہمارا دین تمہارے نزدیک بہتر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ یہودی کو پتا تھا نا، ان کی کتابوں میں تھا کہ آخری نبی آئے گا. اس کو کہنا تو چاہیے تھا کہ دین تو اس کا بہتر ہے اپنی کتاب کے مطابق. لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کہا، کہتا نہیں تمہارا دین بہتر ہے. اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے. کعب بن اشرف یہ سب کچھ کر کے مدینہ واپس آیا تو یہاں آ کر صحابہ کرام کی عورتوں کے بارے میں، اس کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں واہیات اشعار کہنے لگا، برے برے اشعار. کیا کریں، ہم اس اسلامی ملک میں ہیں اور یہاں کے گلوکار ایسے گانے گاتے ہیں. یہ تو یہودیوں کا کام تھا. واہیات اشعار کہنے شروع کی اور اپنی زبان درازی اور بدگوئی کے ذریعے سے سخت اذیت پہنچائی مسلمانوں کو. رسول اللہ، اور بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے خلاف جب ایسے اشعار کہے جائیں گے کیسا گزرے گا. بیٹیوں کے خلاف، صحابہ کرام کی بیویوں کے خلاف یہ باتیں کیا کریں گے. یہی حالات تھے جن سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلان سنو، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے. یہ اعلان کون کر رہے؟ کعب بن اشرف کون ہے؟ یہودی. اس یہودی سے کون نمٹے؟ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے. اور مسلمانوں یہی مسئلہ آج ہے کہ قرآن جب جلتا ہے، قرآن کو رات پھاڑ کر جب پاؤں سے انہیں روندا جاتا ہے، کیا تکلیف نہیں ہوتی اللہ کے رسول، قرآن کو، دین اسلام کو، مسلمانوں کو؟ یہ باعث تکلیف کام نہیں. حضور پاک نے فرمایا اس نے تکلیف دی ہے. اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ
عباد بن بشر اور ابو نائرہ، 3 صحابہ کرام کے نام آتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، 4 لوگ چلے گئے نا، خاموشی سے پھر حضور کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کعب بن اشرف سے کون نمٹے گا، کیونکہ اس نے اللہ رسول کو اذیت دی ہے، تو محمد بن مسلمہ کو اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کیا آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے جو کہا نمٹے اس سے کوئی، آپ کا مطلب کیا ہے؟ بات واضح ہونی چاہیے، کیونکہ نمٹے میں تو یہ بھی ہوتا ہے کوئی اس کو لپڑ تھپڑ مار دے، ڈرا دھمکا دے، مطلب کیا ہے؟ آپ نے صحابی نے کہا کیا آپ کی مراد یہ ہے کہ میں اسے قتل کر دوں، اس کی گردن کاٹ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میرا مطلب یہی تھا کہ اس کی گردن کاٹی۔ تو انہوں نے پھر عرض کیا تو آپ مجھے پھر نہ تھوڑی اجازت دیں۔ کیا اجازت دیں؟ کہ حضور میں اس کے پاس جاؤں گا اور جا کر الٹی سیدھے باتیں کروں گا کچھ آپ کے بارے میں، کچھ دین کے بارے میں، تاکہ اس کو یقین آ جائے کہ میں اندر سے بدزن ہو چکا ہوں اسلام سے، مجھے اجازت دیں تھوڑی سی۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ یہاں سے یہ پتا چلا مشن پورا کرنے کے لیے کہیں جا کر کوئی بھیس اپنانا ٹھیک ہے، ان جیسا بن جانا ٹھیک ہے، اسلام کے خلاف باتیں بوتے کرنا بھی ٹھیک ہے، جو کہ یہ کرے گا تو وہاں جا کر رہے گا نا، اور کسی گرجے میں جا کر بھلے کوئی پادری بن کر رہے ٹھیک ہے، بھیس بدل کر رہے کوئی مسئلہ، مشن پورا کرنا ہے، اس کا گستاخ رسول، اس کا سر کاٹنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، پھر میں کچھ کہہ لوں؟ آپ نے فرمایا اجازت ہے کہہ لو۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ کعب بن اشرف کے پاس گئے اور بولے اس شخص نے اشارہ رسول اللہ کی طرف تھا، ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں مشقت میں ڈال، بھائی ہم تو اسلام کو بول کر کے بہت پچھتا رہے، وہ تو آئے روز پیسے مانگتے رہتے، یہ جنگ کرنی ہے وہ جنگ کرنی، بھائی ہم تو تنگ ہیں، غلطی ہوگی بھائی، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، چھوڑ بھی نہیں سکتے اتنی جلدی، موقع کی تلاش میں، جب کوئی مناسب سا موقع آئے گا پھر ہم چھوڑ، ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ اب اس نے ظاہر بات پوچھا بھی مجھ سے کیا چاہتے ہو، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا جی گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، بچے بھوکے، کچھ اناج ہی دو، کچھ پیسے دو۔ اس نے کہا دیکھو بھائی ویسے تو نہیں کچھ مل سکتا، ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہتے ہیں کچھ گروی رکھو۔ بغیر گروی کے، یہودی تھا نا، حالانکہ یہ دوست ہے، ان میں سے ایک دودھ شریک بھائی بھی، لیکن یہودی نے دودھ شریک بھائی کے ساتھ کو رعایت، کاروبار سے کر، پیسے کے معاملے میں کوئی لچک نہیں۔ کہا بھی کیا گروی رکھے؟ کہنے لگا بھائی مجھ سے لے جاؤ اپنی عورتیں میرے پاس گروی رکھ دو، عورتیں۔ یہودی کی سوچ دیکھو کہاں ہے، یہ کہہ سکتا نا گھر رکھو، زمین رکھو، سوچ کہاں گئی، عورتیں رکھو۔ تو یہودیت کی سوچ دیکھ لو، وہ کیا چاہتا ہے مسلمان عورتوں سے، گروی رکھے گا، قرض لینے جائیں گے ہم، کہاں جائیں قرض لینے؟ یہودیوں کے پاس۔ تو کیا کہے گا؟ ان کی اولاد ہے، کیا کہے گا؟ عورتیں گروی رکھو، عورتیں گروی رکھتے قرض مل جائے گا، اور رکھو گے ہمارے لوگ مانیں گے۔ آج گروی رکھنے سے مراد کیا ہے؟ بیٹیاں تمہاری ہوگی، فیشن ہمارا ہوگا، چیزیں ہماری ہوگی، فلمیں ہماری ہوگی، ڈرامے ہمارے ہوں گے، کہانیاں ہماری ہوگی، بیٹیاں تمہاری ہوگی، تہذیب و ثقافت ہماری ہوگی، نظام تعلیم ہمارا ہوگا، معاشرہ تمہارا ہے، لوگ تمہارے اصولوں کے مطابق معاشرے میں نہیں جئیں گے، تہذیب و ثقافت ہم طے کریں گے۔ لہذا مسلمان بیٹی بے پرد ہوگی، بے لباس ہوگی، محفلوں کی زینت بنے گی۔ مسلمان عورت کے لیے حکم یہ ہے
اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت کہاں ٹھہرے گی؟ چار دیواری کے اندر رہے گی. اس کے لیے کما کر کون لائے گا؟ اس کا خاوند لائے گا. ساری ذمہ داری اس پر ہے. کہتے ہیں ہم نعرہ لگائیں گے عورت مرد کے شانہ بشانہ کام کرے گی. ہم اس کو گھر سے باہر نکالیں گے، وہ آفس میں آئے گی، وہ فوج میں آئے گی، کرکٹ کی ٹیم بنے گی، فٹ بال کی ٹیم بنے گی، ہاکی ٹیم بنے گی، کبڈی کی ٹیم بنے گی، اور عورت باہر آئے گی، ہر میدان میں نظر آئے گی. تم عورت پر پابندی نہیں لگا سکتے. یہ کون کہے گا؟ اور اس وقت کے یہودی نے اگر یہ کہا تو ان کی اولاد یہ نہیں کہے گی تمہیں قرض ویسے مل جائے گا. گروی رکھنا پڑے گا ملک، گروی رکھنی پڑے گی تہذیب، گروی رکھنے پڑے گا ایمان، گروی رکھنی پڑے گی اپنی نسل، گروی رکھنے پڑے گی اپنے ادارے. بتاؤ گروی رکھے نہ رکھے؟ فیصلہ کرنا پڑے گا. انہوں نے یہ کہا گروی رکھو. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ پر بات ختم کرتے ہیں. یہ واقعہ وقت ہو گیا کافی، اس میں تو ٹائم لگ جانا ہے. اگلی دفعہ انشاءاللہ یہی واقعہ آپ کو سنائیں گے کہ اس یہودی کا پھر آخر انجام کیا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ کیسے روانہ کیا، کتنی دعائیں کی اس کے لیے، سجدے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دین صحابہ کرام نے مشن کیسے پورا کیا. میرے بھائیوں، آج بھی دنیا ایک بستی ہے، گلوبل ولیج ہے، اور اس بستی کے اندر یہودیوں کی حکمرانی ہے. یہودی آج مسلمان عورتوں پر تان کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر تان کر رہا ہے، قرآن پر تان کر رہا ہے. تو آج بھی اس طرح کے شیر دلیر جوانوں کی ضرورت ہے جن کو بھیجا جائے اور وہ ان یہودیوں کا سر قلم کر کے اس کو دنیا بھلے دہشت گردی کہے، اس کو دنیا کوئی نام دے، اور مسلمان روشن خیال سیکولر قسم کے لوگ، دین سے بیزار لوگ، جو ان کی بولیاں بولنے والے لوگ ہیں، اس کو کوئی نام دے. یہ سارا سیکولر طبقہ، دین بیزار طبقہ، یہ بظاہر تھوڑا بہت اسلام کا نام لینے والا، جن کے اندر کفر رچا بسا ہوا ہے، جو ان کی بولیاں بولتے ہیں، یہ سب ان کے منہ کالے ہوں گے، یہ سب جلیں گے بھنیں گے. لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیرت دے گا، ان کے اندر غیرت جاگے گی، جذبہ ایمان جاگے گا، نوجوانوں کی اصلاح ہوگی، اللہ اسلام کو غالب کرے گا، اسلام کی حدود نافذ ہوگی. ان سیکولر قسم کی خواتین کو پردہ کروایا جائے گا، ان کے سر پہ دوپٹہ اٹھایا جائے گا، ان کو اللہ کی شریعت کی لگام ڈالی جائے گی، اور یہ جو ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا، انشاءاللہ اللہ اس ملک میں اسلام کو غالب کرے گا، اللہ اسلام کو غالب کرے گا. اس ملک کی عدالتیں اسلام کے مطابق فیصلے کریں گی. اس ملک کے ادارے، کالج، یونیورسٹیاں، سکول، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت، قرآن اور حدیث اور سیرت پڑھائیں گی، اور یہیں سے انشاءاللہ پھر دوبارہ سے امت کھڑا ہوگا انشاءاللہ الرحمن. ہم اپنے اللہ سے مایوس نہیں ہیں. ہاں، ہمیں اپنی کوتاہیوں کا ادراک ہے، ہمیں اپنی خامیوں کا ادراک ہے، ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. اپنے اللہ سے توفیق مانگیں گے، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے، اللہ ہمارے جھکے ہوئے سروں کو اٹھا دے. اللہ آج دنیا میں جو ہم رسوا ہو رہے، اللہ ہمیں عزت دے دے. اللہ ہم سے جو مطالبہ لے لے، لیکن اللہ بہت ہو گئے، اللہ اس سے زیادہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں ہمت دے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اسلام کے لیے جئیں، ہم اسلام کے لیے مرے، اسلام کے غلبے کی بات کریں، اسلام کے غلبے کے لیے کام کریں، اسلام کو اپنا سب سے اہم ترین مسئلہ بنائے. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے. اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، اللہ ہم سے قرآن کی عزت کے لیے کام لے لے. اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے قبول فرما لے. اللہ اس دین اسلام کے لیے ہمیں قبول فرما لے. اللہ ہمارے اندر خیر پیدا کر دے، خیر جاری کر دے. اللہ ہمارے گھروں میں خیر پیدا کر دے، خیر جاری کر دے. اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح کر دے، اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح کر دے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کر دے.
اللہ ان کو دین کا شہدائی اور فدائی بنا دے، اللہ ان کو دین کے لیے جینے مرنے والا بنا دے، اللہ ان کے دلوں میں غیرت پیدا کر دے کہ اللہ یہ اپنے نبی کے صحیح محب بن جائے، نبی کے پیروکار بن جائے، نبی کے لیے جینے مرنے والے بن جائے، اللہ کفار کی تہذیبوں کا جوا اتارنے والے بن جائے، اللہ کفر کی تہذیب سے بیدار ہو جائے، اللہ ان کو محمدی بنا دے، اللہ ان کو سچا مسلمان بنا دے، اللہ دین کا پیروکار بنا دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانی دور کر دے، اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما دے، اللہ ہمارے ملک کے دانش مندوں کو اللہ ہوش کے ناخن دے دے، اللہ ان کو توفیق دے دے، اللہ ان کے دلوں کے حسد اور بغض ختم کر دے، اللہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام اور پیار پیدا کر دے تاکہ یہ اللہ خوش اسلوبی سے اس ملک کو چلا سکیں، اس ملک کے مسائل کو حل کر سکیں، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ جو اس کی حفاظت کرنے والے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، اللہ جو اس ملک میں دین کا بول والا چاہتے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے دین پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھی، جب اللہ ہمیں موت دے ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی موت نصیب فرمائی ہو، اے اللہ اس مسجد کو بنانے والے، اللہ چلانے والے، اللہ اس مسجد کے اس مجلس میں آئے مہمانوں بھائیوں کے لیے کھانا کھلانے والے، انتظام کرنے والے، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما لے، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما لے، اللہ جتنے بھائی اپنی نیند چھوڑ کر گھروں کو چھوڑ کر آئے، اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائے، اللہ میں خود دیکھ رہا ہوں اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائے کہ جنہوں نے گرم نرم بستر میں سونا تھا، اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما دے، اللہ ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا دے، اللہ ان کا تابع فرمان بنا دے، اللہ ان بچوں میں خیر پیدا کر دے، اللہ یہ ہمارا مستقبل ہے، اللہ یہ ہمارا مستقبل ہے، اس ملک کا مستقبل ہے، اللہ یہ اسلام کا مستقبل ہے، اللہ ان کی اصلاح فرما دے، اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو منور کر دے، اللہ ایمان کے چراغ روشن کر دے، اللہ ان کے دل دماغ اسلام پر ثابت قدم کر دے، اللہ ان کی آنکھوں میں اسلام کو خوبصورت بنا دے، اللہ ان کی عقلوں میں اسلام کو خوبصورت بنا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو خوبصورت بنا دے، کہ اللہ ان کی اصلاح فرما دے، اے اللہ اسلام کو عزت دے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، آمین، اللہم ارفع علم الاسلام على كل بلاد وعلى كل مكان يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل اعمالنا خاصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيهم لأحد شيئا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.